کا اللہ کی ذات پر کامل یقین ہوگا تو چاہے وہ مال اور دولت لینے میں ہو یا خرچ کرنے میں ہو، اللہ کی ذات کا خوف ہوگا، اللہ کا ڈر ہوگا تو لینے میں بھی ڈرے گا کہ کہیں خدا نہ خواستہ کوئی حرام مال تو نہیں لے رہا، خرچ کرنے میں بھی ڈرے گا کہ کہیں میں حرام کاریوں میں تو اپنا پیسہ خرچ نہیں کر رہا، اور اس بات پہ بھی ڈرے گا کہ کہیں میں اپنی مال اور دولت کو مستحق لوگوں کو دینے کے بجائے اپنی دولت پر غاصب ہو کر تو نہیں بیٹھا ہوا۔ تو میں نے کہا نا کہ بڑے معتدل انداز میں مومنوں کو، مسلمانوں کو زندگی بسر کرنے کا حکم ہے کہ مال ہے تو زیادہ اسراف بھی نہیں کرنا، لیکن اس کو روک کے بھی نہیں رکھنا، نمود و نمائش بھی نہیں کرنی لیکن بخل بھی نہیں کرنا، منصب ہے، طاقت ہے، دولت ہے تو ریاکاری بھی نہیں کرنی، کیونکہ ریاکاری کو تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ شرک اصغر ہے، چھوٹا شرک ہے، کہ ریاکاری کا مطلب ہی یہی ہے کہ جس کی ذات کو دکھانے کے لیے ہم نے عمل کرنا تھا، یعنی حقیقی ذات کس کی ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے۔ ہمارا ہر عمل کا قبلہ جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہونی چاہیے تھی، لیکن ہم نے اللہ کی ذات کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے اس عمل کو نہیں کیا، لیکن دنیاوی منصب کو حاصل کرنے کے لیے، لوگوں کی چاہ کو حاصل کرنے کے لیے وہ عمل کیا، تو یہ کیا ہو گیا؟ ریاکاری ہو گئی۔ تو اسی لیے اس کو کہا گیا کہ یہ شرک اصغر ہے۔ تو ان تمام باتوں کا پہلے ذکر فرما کر، بخل کا ذکر فرما کر، جو بخیل شخص لوگ ہیں جو اپنی مال اور دولت پر یہ سمجھ کر کے یہ ہماری اپنی محنت کا نتیجہ ہے اور اس پر کسی کا اور کا حق نہیں ہے، جب اس طرح بیٹھ جاتے ہیں، اور پھر وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں خرچ تو کرتے ہیں لیکن نیت ان کی واہ واہ کی ہوتی ہے، لوگوں کو دکھانے کی ہوتی ہے، تو ان تمام باتوں کا ذکر فرما کر اب اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ وَمَاذَا عَلَيْهِمْ لَوْ آمَنُوا، کہ ان لوگوں کو کا کیا حج ہو جاتا، کیا ہو جاتا اگر وہ اللہ پر ایمان لاتے، یقین کر لیتے اللہ کی ذات پر، وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، اور یوم آخرت پر، کہ جو بخل کیا، جو بخیل بنے رہے، جو ریاکاری کرتے رہے، اسراف کرتے رہے، اپنے منصب کا ناجائز فائدہ اٹھاتے رہے، وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، ان کا اگر اس بات کا یقین ہوگا کہ آخرت کے دن ان کا حساب اور کتاب ہونا ہے، تو نہ وہ بخیل بنتے، نہ اسراف کرتے، نہ ہی ریاکاری میں مبتلا ہوتے۔